السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اکثر ساتھی جانتے ہوں گے کہ اس وقت میں گاؤں کے سفر پر ہوں اور ہمارے مدارس کی چھٹیاں چل رہی ہے، اس لیے یہاں پر ویڈیو ریکارڈ کرنے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس لیے تقریباً 20 دن کے بعد ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ادب عربی کے ایک اہم کتاب تاریخ الادب العربی کے حوالے سے۔ اگر میں کہوں کہ اس کتاب کا شمار ان کتابوں میں سے ہے جن کا مجھ پر سب سے بڑا احسان ہے تو یہ بے جانی ہوگا۔ جس وقت ہمیں عربی زبان کا شوق ہوا تو یہ کتاب اگرچہ بہت مشکل کتاب تھی اور غالباً شعبان کا مہینہ تھا کہ اس کتاب کے مشکل الفاظ کے معنی نکالتے نکالتے ہم بہت تھک گئے تھے۔ تو پہلی مرتبہ تو بہت ابتدائی زمانہ تھا، زیادہ کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر دوبارہ مطالعہ کیا، سے بارہ مطالعہ کیا، اور اب تو ایک عادت سی بن گئی کہ ہر سال اس کتاب کا مطالعہ ہو جائے، اس لیے کہ اس کے اندر جو مضامین ہے، جو معلومات ہیں، ایک ادب عربی کے استاد کے لیے، عربی زبان کے استاد کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کتاب کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کی زبان نہ تو اتنی مشکل نہ اتنی معقد ہے کسی کو سمجھ نہ آئے، اور نہ اتنی آسان ہے کہ اس کے اندر آپ کو نئی تعبیرات نہ ملیں، جدید الفاظ نہ ملیں۔ تو اس کتاب کے اندر آپ کو جدید الفاظ بھی ملیں گے، نئی تعبیرات بھی ملیں گی، اور معلومات کا ایک بڑا خزانہ بھی آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک قسم کی مختارات کی کتاب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے ادبا، خطبا، شعراء ان کے حالات ذکر کرتے ہیں، ان کے ادب پر، نظم و نثر پر روشنی ڈالتے ہیں، اور پھر ان سے منتخبات، ان کے کلام کا شعری نمونہ، نثر کا نمونہ ذکر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس کتاب کے اندر تقریباً اہم شعراء، خطبا، علماء، فقہاء، محدثین جتنے بھی گزرے ہیں، ان کے کلام کے، نظم و نثر کے نمونے آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائیں گے۔ یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ یہ احمد حسن زیات صاحب کی کتاب ہے۔ احمد حسن زیات صاحب کی شخصیت ادب میں، عربی زبان میں بڑی مشہور شخصیت ہے۔ انہوں نے الرسالہ نکالا تھا، جس کا ادب عربی پر بڑا احسان ہے۔ وقت کے بڑے بڑے اساطین اور ادبا الرسالہ نامی رسالے کے اندر لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور کتاب دفاع عن البلاغہ بھی بڑی مشہور ہے، اور جو مضامین اپنے رسالے میں لکھتے تھے بعد میں وہ وحی الرسالہ کے نام سے چھپے ہیں۔ تو وہ بھی بڑی زبردست کتابیں ہیں، لیکن ان کی شہرت جو ہے وہ دو وجہ سے ہے۔ ایک یہ تاریخ الادب العربی، دوسرا الرسالہ۔ تو آپ وحی الرسالہ کے مقالات بھی پڑھ لیجئے، الرسالہ کے کچھ نمونے بھی دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو ادبی طور پر بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن اس وقت ہمارے سامنے جو کتاب ہے وہ تاریخ الادب العربی ہے۔ یہ 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب العصر الجاہلی ہے۔ العصر الجاہلی میں پھر انہوں نے نظم و نثر اور شعراء کا تذکرہ، اس وقت کے بڑے بڑے خطباء کا تذکرہ، ان کے کلام کے نمونے، اور عربی رسم الخط کیسے پروان چڑھا، اس وقت کے اجتماعی، معاشرتی، سیاسی صورتحال کیا تھی، اور اس کے عربی زبان پر کیا اثرات پڑے، اور ظاہر ہے پھر اس کے اندر معلقات اور ان کے شعراء کا بھی تفصیلی تذکرہ آ گیا ہے۔ دوسرا باب ہے صدر الاسلام والدولۃ الامویہ۔ اس کے اندر بھی انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، اور اس وقت کے بڑے بڑے خطباء، شعراء کا تذکرہ، اور اس وقت کے ادب کی خصوصیات، خاص طور پر یہ وہ زمانہ ہے جو جاہلیت کے ادب کے قریب ہے۔ پھر اس کے بعد عباسی جو دور ہے وہ ایک نیا ادب شروع ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی انہوں نے اہم شعراء، ادبا کے حالات ذکر کیے ہیں۔ تیسرا باب العصر العباسی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ العصر العباسی یہ اسلام کا ایک العصر الذہبی، یعنی زرعی دور گزرا ہے، اور اس کے اندر پھر انہوں نے اس زمانے کے حالات اور جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں وہ حالات، سیاسی، معاشرتی، اور جس کا ادب پر اثر پڑا، خاص طور پر یہاں نثر کے اندر بڑی تبدیلیاں آئیں، اور خطابت یعنی بیان کی جگہ پر خطوط، کتابہ، انشاء نے جگہ لے لی تھی، اور اس وقت انشاء سے وہ کام لیا جا رہا تھا جو پہلے خطبوں سے اور بیانات سے لیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر
خاص طور پر کتاب کا ادبا کا تذکرہ ہے، ابن المقفع ہے، الجاحظ ہے، پھر اس میں جو بڑے ائمہ گزرے ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب کے حالات ہیں، فلاسفہ کے حالات بھی گزرے ہیں۔ چوتھا جو باب ہے الباب الرابع، یہ العصر ترکی کے حوالے سے، یہ بہت مختصر ہے۔ یہاں پر بھی جو بڑے مشہور شخصیات گزری ہیں، جیسے ابن منظور ہے، ابو الفدا ہے، ابن خلدون، یہ کچھ شخصیات ہیں، ان کا تذکر ہے۔ پھر آگے العصر الحدیث، یہ جو جدید دور شروع ہوا ہے، مصر سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، النہضۃ العربیہ بھی ہے، ادبیہ بھی ہے، ہر اعتبار سے ایک بیداری کی جو لہر شروع ہوئی تھی اس کے حالات ہیں۔ یہاں پر آپ کو بڑی تفصیلی بات مل جائیں گی کہ یہ النہضہ کے بڑے بڑے ارکان کون تھے، کس نے اس کو شروع کیا۔ اس میں جمال الدین الافغانی ہے، الامام محمد عبدہ ہے، الشیخ علی یوسف ہے، حفنی ناصف ہے، مصطفیٰ لطفی المنفلوطی ہیں، بڑے بڑے شخصیات ہیں، ان کے حالات ہیں، اس وقت کے جو بڑے خطباء گزرے ہیں اور جو شعراء ہے، احمد شوقی ہے، حافظ ابراہیم ہے، محمود سامی ہے، البارودی، یہ ان سب کے حالات اور ان کے کلام کے نمونے پیش کر دیے گئے ہیں۔ پھر نثر پر بھی انہوں نے مستقل باب باندھا ہے، نظم پر بھی مستقل باب باندھا ہے، نثر کس کو کہتے ہیں، نظم کس کو کہتے ہیں، پھر اندلس میں ادب کی کیا صورتحال تھی اس پر بھی انہوں نے تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ لہٰذا اگر آپ ادب عربی سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہوں وہ فصیح و بلیغ بھی ہو، تعبیرات سے بھی بھرپور ہو، اس کے اندر نئے نئے مفردات الفاظ بھی ہو، تو یہ بہت اچھی کتاب ہے اور یہ کتاب آپ کے لیے بہت اچھی انتخاب ہوگی۔ میرے ہاتھ میں جو نسخہ ہے، اس نسخے کی خصوصیت ہے، غالباً یہ دوسری کتابوں میں نہیں دیکھا کہ اس کے آخر میں مشکل الفاظ کے معانی بھی ذکر کیے گئے۔ اگر یہ آپ کو مل جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ مشکل الفاظ کی جتنے مشکل الفاظ ہیں تو صفحہ نمبر کے اعتبار سے انہوں نے آخر میں لکھ دیے ہیں، لہٰذا آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اس سے مستفید ہوں، لیکن تلخیص خلاصہ لکھیں۔ ہر صفحہ، ہر 2 صفحے بعد جو بحث ختم ہوتی ہے اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں اور کوشش کریں کہ اس کے اندر جو آپ نے الفاظ پڑھے تھے، جو تعبیرات آپ نے پڑھی تھی، وہ بھی آپ لکھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو تعبیرات اور الفاظ یاد ہو جائیں گے، معلومات بھی آپ کی ذہن نشین ہو جائے گی اور آپ کی انشاء کی بھی مشق ہوگی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔